خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ الفرقان Study Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے شرک کی تعریف اور شرک اکبر کسے کہا جاتا ہے اور شرک اکبر کی بعض قسمیں آپ لوگوں کے سامنے ہم نے بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ عبادتوں میں سے کسی بھی عبادت کو اگر کوئی غیر اللہ کے لیے انجام دے تو وہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا یا جو شخص شرک اکبر انجام دیتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر کیا بیان فرمایا ہے۔ شرک اکبر کا ارتکاب اللہ رب العالمین نے جتنی بھی چیزوں کو حرام کیا ہے ان حرام کردہ چیزوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر کے سناؤں جن کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تمہارے سامنے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو پڑھ کر کے بتلاؤں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے کیا بیان کرنے کا حکم دیا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان فرمایا
کہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، خواہ تجھے مار ڈالا جائے، شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے یا پھر جلا دیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے 3 بار فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں تجھے خبر نہ دوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 3 جھوٹی گواہی دینا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ جبکہ اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی سب سے بڑا گناہ شرک کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ تو ان تمام احادیث کو سامنے رکھیے اور سب سے پہلی جو قرآنی آیت ہم نے پیش کی ہے اس کو بھی سامنے رکھیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور سب سے بڑی نیکی توحید کی نیکی ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ لا تشرک باللہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے مشرک ناپاک ہوتا ہے۔ مشرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے ایمان والو یقیناً مشرک ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ پھٹکنے پائیں، مسجد حرام میں داخل نہ ہوں۔ مشرک سے اللہ اور اس کے رسول نے برات کا اعلان کر دیا۔ مشرک دنیا و آخرت میں گمراہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، بہت بڑی گمراہی میں وہ پڑا ہوا ہے۔ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شخص شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، تو شرک اکبر کرنے کی وجہ سے جو کچھ وہ نیکیاں کرتا ہے سب کے سب ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، سب کے سب ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کی مقدس جماعت حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہم السلام کا ذکر خیر کرنے کے بعد، تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے سب کچھ غارت اور برباد ہو جاتے۔ یہ 17 انبیاء کرام کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر لے کر کے فرمایا کہ اگر یہ انبیاء بھی بالفرض ان سے بھی شرک کا گناہ ہو جاتا تو ان کے بھی گناہ، ان کی بھی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی اس گناہ کی وجہ سے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے؟ ایک انسان کی نیکیوں کو، اچھائیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔
اگر کوئی شخص شرک اکبر کا مرتکب ہو کر کے بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین کی یہاں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس نے جو شرک کیا ہے، اللہ رب العالمین اس شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جسے چاہے اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، شرک کے علاوہ جسے چاہے اللہ رب العالمین معاف کر دے، جسے چاہے اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حالت شرک میں مرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا تک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک انسان شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، غیر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے رکوع کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے عبادتوں کو انجام دیتا ہے، اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے استغفار کی دعا یعنی بخشش کی دعا کرنے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کے اندر فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے، نہ نبی کے لیے نہ اہل ایمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، گرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی، مگر اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت نہ دی۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے چچا کے لیے انہوں نے دعا نہیں کی مغفرت کی دعا، کیوں؟ ایمان نہیں لائے تھے، شرک کی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص شرک اکبر سے بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ رب العالمین نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جان لو کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یا شرک سے مراد کیا ہے؟ شرک اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، گناہ گاروں کی کوئی مدد کرنے والا قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ وما للظالمین من انصار۔ تو مشرک کے اوپر یعنی جو شخص شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ جو شخص اس حال میں انتقال کیا ہو، جس شخص کا انتقال اس حال میں ہوا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا، تو دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ وَمَن مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور جس شخص کا انتقال اس حال میں ہوا ہو کہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے، تو فرمایا کہ دخل النار، وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا، وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد ہر مشکل وقت میں بڑی جرت اور استقامت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم اور بے پناہ دباؤ کے سامنے
وہ دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے. اور شیب ابی طالب کے ایام میں جب مسلمانوں کو قید کر دیا گیا تھا، مسلمانوں سے کفار نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ ان لوگوں سے کچھ ہمارا رشتہ نہیں رہے گا، لین دین کا معاملہ ہر چیز سے بائیکاٹ کر دیا تھا، ایک طرح سے قید ہو گئے تھے شیب ابی طالب میں. تو اس وقت بھی چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا. ابو جہل وغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے حرم شریف لے گئے ابو طالب، اور ابو جہل کو علل اعلان مرنے اور مارنے کی دھمکی دی. ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے. جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی تعلق، خونی رشتہ اور دینی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور حمایت کے باوجود صرف توحید نہ اپنانے کی وجہ سے ابو طالب جہنم میں چلے جائیں گے. یہ توحید کتنی بڑی نیکی ہے! توحید سب سے بڑی نیکی ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ابو طالب جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ساتھ دیا، لیکن توحید کو اپنایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، شرک کی حالت میں انتقال ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، میرے چچا کو دیا جائے گا. شرک اکبر کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جو شخص شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے اور بغیر توبہ کیے وہ مر جاتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے سنایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. بے شک وہ لوگ جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے، سب جہنم کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. کون؟ شرک کرنے والے. لیکن افسوس کا مقام ہے شرک اور اس کے انجام بد کے بارے میں، برے انجام کے بارے میں اتنی صراحت کے باوجود ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، یا غوث، یا علی المدد، یا رسول اللہ مدد، یہ جو نعرے ہیں زبان پر زد رہتے ہیں، ہر وقت زبان پر مصیبت پہنچتی ہے یا علی کا نعرہ لگاتا ہے، یا اللہ مدد کر نہیں کہتا ہے، یا علی المدد کہتا ہے. مدد کے لیے کسے پکارتا ہے؟ غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اکبر ہے. اگر بغیر توبہ کیے ایسا شخص مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے. تو پچھلے درس میں ہم نے شرک کی تعریف بتلائی تھی اور شرک اکبر کسے کہا جاتا ہے وہ بتلایا. آج کے درس میں ابھی ہم نے جہاں تک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا، شرک اکبر جیسا گناہ انجام دینے والا، اس شخص کا حال کیا ہوگا، انجام. اب شرک کی دوسری قسم ہم لوگ سمجھتے ہیں، شرک اصغر. شرک کی دوسری قسم کیا ہے؟ شرک اصغر. شرک اصغر کی تعریف کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ قول اور فعل، یعنی ہر وہ بات، ہر وہ عمل، وہ کام شرک اصغر کہلاتا ہے جو شرک اکبر میں پڑھنے کا یا ملوث ہونے کا ذریعہ بنے.
ہر وہ کام، ہر وہ فعل اور قول جو شرک اکبر میں جا پڑنے کا وسیلہ ہو، ذریعہ بنے، شریعت میں اسے منع کیا گیا ہو اور اسے شرک کا نام دیا گیا ہو، اسے شرک کا نام دیا گیا ہو۔ اس میں بہت ساری باتیں آ گئیں۔ کیا ہے؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو شرک اکبر میں جانے کا ذریعہ ہو، شرک اکبر میں ملوث ہونے کا سبب بنے اور شریعت میں اس کام سے منع کیا گیا ہو اور اسے شرک کا نام دیا گیا ہو، اسے شرک کا نام دیا گیا ہو، وہ کیا ہے؟ شرک اصغر۔ اس کا حکم کیا ہے؟ شرک اصغر حرام چیزوں میں اور حرام کاموں میں سے ایک ہے، بلکہ شرک اکبر کے بعد بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اسلام سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات بہت ہیں۔ شرک اصغر کا نقصان یہ ہے کہ جس عمل میں یہ شرک پایا گیا اس عمل کا اجر و ثواب برباد ہو جاتا ہے، اس عمل کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ اگر عمل واجبی ہو یعنی فرض ہو تو اس پر بندہ گنہگار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس واجب کو نہ بجا لانے والے کے حکم میں ہے۔ واجب کام ہے کوئی اور اس میں اگر وہ شرک اصغر کو لاتا ہے، شرک اصغر کا عمل کرتا ہے، تو ایک تو وہ عمل برباد ہو گیا، تو واجب کام چھوٹ گئی، اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ کہیں شرک اصغر کرتے کرتے وہ اکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ شرک اصغر وہ ہر وہ قول و عمل ہے جو شرک اکبر میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اللہ رب العالمین اس کام سے منع کیا ہو اور اسے شرک سے تعبیر کیا ہو، اسے شرک بولا ہو، اسے شرک کہا ہو۔ شرک اکبر اور اصغر میں فرق کیا ہے؟ شرک اکبر اور اصغر میں سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کا مرتکب اگر بغیر توبہ کیے مر جائے تو اس کے گناہ کی معافی نہیں۔ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا اگر بغیر توبہ کیے مر جائے تو اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن شرک اصغر کا مرتکب مشیت الہی کے تحت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی چاہت کے تحت، ارادے کے تحت ہے۔ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے یا چاہے تو عذاب دے، یہ پہلا فرق ہوا۔ شرک اکبر اور اصغر میں دوسرا فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کے ارتکاب سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ شرک اکبر کے ارتکاب سے ساری نیکیاں ایک انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن شرک اصغر سے صرف وہی نیکی برباد ہوگی جس میں شرک اصغر پایا گیا، جس میں شرک اصغر پایا گیا۔ یہ دوسرا فرق ہوا۔ تیسرا فرق، شرک اکبر کا مرتکب دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک اکبر کا ارتکاب ایک انسان کرتا ہے تو اسلام اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ خارج ہو جاتا ہے اسلام سے۔ لیکن شرک اصغر کا مرتکب دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ تیسرا فرق ہوا۔ چوتھا فرق، شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جو شخص شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اس کا معاملہ کبیرہ گناہوں کے مرتکبین جیسا ہے، کبیرہ گناہوں کے مرتکبین جیسا ہے۔ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور شرک اصغر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ
شرک اصغر کا ارتکاب کرنے والے کا معاملہ کیسا ہے؟ کبیرہ گناہوں جیسا ہے، یعنی اللہ رب العالمین چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دینے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے شرک اصغر اور اکبر میں۔ شرک کے مظاہر جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان میں سے چند چیزیں دیکھیے۔ شرک کرنے والوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو رسالت اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جیسے دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین، یا ہمارے زمانے میں جو جیسے ہندو دھرم ہیں اور جنہیں کافر و مشرک کہا جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک اکبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس کی گواہی، جس کی شہادت، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود بتلایا ہے کہ ایمان بھی رکھنے والے ہیں اور شرک بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ قیامت کے روز امن و شانتی انہی کے لیے ہے اور صحیح راستے پر وہی لوگ رہیں گے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ظلم، ہم میں سے تو ہر شخص ظلم کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص ظلم کرتا ہے، اللہ کے رسول ظلم سے کون بچ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جو شخص اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ یہ دونوں آیتوں کو سامنے رکھیے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں، آخرت پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جیسے توحید یہ ہے کہ دکھ درد میں دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو سمجھا جائے۔ ایک اللہ کو دعائیں سننے والا، دعائیں قبول کرنے والا، جب مصیبت میں ایک مومن مبتلا ہو، ایک مسلمان مصیبت میں گر جائے تو اسی کو پکارا جائے، اسی سے سوال کیا جائے، اسی سے امیدیں وابستہ کی جائے۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا، کشتی پار لگانے والا یہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرک اس لیے قرار دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء، اولیاء، فرشتے، جنوں اور بتوں کو ما فوق الاسباب، قوتوں کا مالک و مختار سمجھتے تھے، انہیں مشکلات و حاجات میں اور مصائب و آلام میں پکارتے تھے۔ ان کے اس عقیدے کی تردید اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر کی ہے، بہت سارے مقامات پر کی ہے۔ اگر آج بھی کوئی کلمہ شہادت پڑھ کر کے اللہ کے علاوہ کسی کو
ما فوق الاسباب قوتوں کا مالک و مختار سمجھ بیٹھے، انہیں مشکلات و مصائب اور حاجات و ضروریات میں پکارے۔ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کو غوث اعظم، گنج بخش، داتا فریاد رس گردانے، ان کے نام پر نظر و نیاز کرے، بکروں کو ذبح کرے اور انہیں مرادیں پوری کرنے والا اور بگڑی بلانے والا خیال کرے تو وہ مشرک اور شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری مقامات پر ہمیں حکم دیا ہے کہ خالص ایک اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر کے بھی اور چپ کے بھی۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہ سورۃ الاعراف کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ جب تم گڑ گڑا کر کے دعا کرو تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، چپ کے کرو تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ بے شمار آیات کے اندر دعا عبادت ہے اور دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی مصیبتوں میں غیر اللہ کو پکاریں گے تو پھر وہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں ابھی شروع میں ہم نے اور آپ نے سنا۔ اسی طرح سے قبروں پر سجدے کرنا، مشرکین مکہ اپنے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، جیسا کہ آج کے زمانے کے بعض لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ فرمایا کہ دن رات، سورج اور چاند بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ کیا فرمایا؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، بلکہ اللہ کے لیے سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا، یعنی جس نے سورج، چاند، ستارے، دن رات کو پیدا کیا، اس اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن سجدہ چونکہ عبادت ہے اور عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی بھی عبادت کو انجام دینا یہی تو شرک اکبر ہے۔ چنانچہ قیام، رکوع، سجدہ یہ سب عبادتیں ہیں اور یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے انجام دینا یہ شرک ہے۔ بعض لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت ہے، اس گھر کے علاوہ روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کا طواف کیا جائے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی اور گھر، کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جس کا طواف کرنا کیا ہو؟ عبادت ہو۔ طواف کرنا عبادت ہے، لہذا خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ اللہ نے اس عبادت پر عظیم اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طاف بالبیت وصلی رکعتین، جو شخص خانہ کعبہ کا طواف کرے، 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ بعض جاہل مسلمان قبروں کا طواف کرتے ہیں، جو
کھلم کھلا گمراہی ہے، شرک ہے۔ اگر قبروں کا طواف تقرب الہی کا ذریعہ ہوتا، اللہ رب العالمین کی قربت کا ذریعہ ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور اس کی رہنمائی کر دیتے، اور اسلاف یعنی صحابہ کرام نے ضرور اس پر عمل کیا ہوتا۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ طواف صرف خانہ کعبہ کا مشروع ہے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہو، یا پھر گنبد خضرا ہو، یا پھر بزرگوں کی قبر ہو، ان تمام چیزوں کا طواف کرنا کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ ان تمام چیزوں کا طواف کرنا گمراہی ہے۔ بعض لوگ قبروں کا حج کرتے ہیں، بعض قبر پرست قبروں کا حج کرتے ہیں، ہر سال حج کے دن کی طرح اس کا دن مقرر کیا جاتا ہے، اس کا دن مقرر کیا جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کا حج یہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ اجمیر جا کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا ہے اجمیر جا کر کے۔ یہ کیا ہے؟ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے۔ اس سے بڑا بہتان اور جھوٹ اللہ اور اس کے رسول پر کوئی اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کلمہ کا اقرار کرے اور قبروں کا حج کرے، جس کا نہ تو اللہ نے حکم دیا ہے نہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ محض یہ ابلیس کی ایجاد ہے، جسے دیکھ کر کے ابلیس اور اس کے چیلے چپاٹے خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، عبادت صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، وہ عبادت بھی اسی طریقے پر ہونی چاہیے جس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول نے مشروع قرار دیا ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ روئے زمین پر یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ کتنے دکھ اور درد کا مقام ہے کہ 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے بھی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور تشہد میں پڑھی جانے والی دعا التحیات میں پڑھتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی اور فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قولی عبادت کیا ہے؟ ذکر ہے، دعا ہے، فعلی عبادت نماز ہے، طواف ہے، مالی عبادت صدقہ و خیرات ہے، نظر و نیاز ہے۔ یہ تمام کی تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ ہر وقت یہ ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو ان تمام چیزوں کا وہ اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ یہ کتنا دکھ اور غم کا مقام ہے کہ 5 مرتبہ ایک انسان اپنے کانوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ سنے، خود اقرار کرے، اور پھر بھی وہ مشرک ٹھہرے، پھر بھی وہ شرکیہ کام کرے، پھر بھی وہ شرکیہ کام کرے۔ اسی طرح سے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، نظر کیا ہے؟ عبادت ہے جو خالص اللہ کا حق ہے، اس کا غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک اکبر ہے، جس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نذر پوری کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو اگر نذر مان لیتے ہیں تو اسے پوری کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نذر عبادت ہے اور اسے پوری کرنا ضروری ہے، اس شرط پر کہ معصیت اور گناہ کی نظر نہ ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نظر مانی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے معصیت الہی کی نظر مانی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اسے پورا نہ کرے۔
اللہ کو چھوڑ کر قبر والوں کے لیے نظر ماننا شرک اکبر ہے، جیسا کہ بعض لوگ قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں، مرغے چڑھانے کی نظر مانتے ہیں، مرغے چڑھانے کی نظر مانتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر عوام مردوں کے نام پر جو نظر و نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اولیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مال کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کی قبروں پر چراغ جلاتے ہیں، یہ سب چیزیں بالاجماع باطل اور حرام ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، ذبح عبادت ہے، اس کا غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھ کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے سوا دوسروں کے لیے ذبح کرے۔ ان تمام نصوص سے معلوم ہوا کہ ذبح عبادت ہے، لہٰذا اللہ کے سوا قبر والوں کے لیے ذبح کرنا یہ حرام ہے اور شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ قبر والوں کو غیب داں سمجھنا، غیب کی باتیں جاننے والا سمجھنا، غیب کی باتوں کے بارے میں کون جانتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے کہ وہ ہر چیز کو ہر جگہ سے ہر وقت جانتا ہے۔ آج بہت سے مسلمانوں نے اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ ان کو ہر بات کی خبر ہو جاتی ہے۔ مرید اپنے پیر کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ بہت سے لوگ نبی، ولی، شہید کو عالم الغیب مانتے اور کہتے ہیں کہ وہ سارے حالات سے باخبر ہیں، مشکل میں پکارتے اور سنتے ہیں، پکاریں سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرے تو ان کو علم ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا سراسر گمراہی ہے، سراسر کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی کھلے لفظوں میں صراحت کر دی کہ غیب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ نبیوں اور رسولوں کو اتنا ہی علم ہوتا جتنا اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعہ اور الہام کے ذریعہ انہیں بتلا دیتا۔ جو علم کسی کے بتلانے سے حاصل ہو اس کو عالم کہتے ہیں، عالم الغیب نہیں کہا جاتا ہے۔ عالم الغیب تو وہ ہے جو بغیر واسطے اور ذریعہ کے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھے، ہر حقیقت سے باخبر ہو، چھپی سے چھپی چیز بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہ ہو، اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اسی لیے صرف وہی عالم الغیب ہے، اس کے سوا کائنات میں کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، واللہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرمائے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر۔ نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سی نفع کی چیزیں میں حاصل کر لیتا اور نقصان مجھ کو نہیں پہنچتا، نقصان والی چیزوں سے میں پرہیز کرتا۔
میں تو محض ڈرانے والا ہوں، رسول ہوں، بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت اس بات میں کتنی واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن ظلم و جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اس کے باوجود اہل بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب باور کراتے ہیں۔ حالانکہ بعض جنگوں میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا چہرہ اقدس بھی زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے فلاح یاب ہوگی جس نے ابھی اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا۔ کتب حدیث میں بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1 مہینہ تک سخت اضطراب پریشانی میں رہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا، جسے آپ نے بھی کھا لیا، صحابہ نے بھی، حتیٰ کہ بعض صحابہ تو کھانے کے زہر سے ہی ہلاک ہو گئے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زہر کے اثرات عمر بھر محسوس فرماتے رہے۔ اس قسم کے متعدد واقعات کو سامنے رکھیے، ذرا اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب حاصل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آنے کا انتظار کیوں کرتے؟ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، یعنی کل کیا ہوگا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ وہ تو فرما رہا کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر جائزہ لیا جائے تو بہت سارے اقوال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں کہ ان چیزوں میں شرک کے مظاہر ہمیں اور آپ کو دکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شرک سے اپنے دامن کو محفوظ رکھا جائے۔ شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کی بعض قسمیں کیا ہے ہم بیان کر دیتے ہیں، جیسے ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ جس عمل میں پایا جائے گا وہ عمل خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص غیر اللہ کے لیے قسم کھاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے۔ اسی طریقے پر یہ کہنا کہ جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ اگر کوئی شخص کہتا ہے، ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے یہ چیز کہ آپ جو چاہیں گے اور اللہ جو چاہے گا، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ یہ سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بلکہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے، جو صرف اکیلا اللہ چاہے۔ یا اگر یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں، تو لفظ پھر یعنی ثم کا آنا یہ ضروری ہے۔ جو اللہ چاہے پھر آپ جو چاہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن صرف بیچ میں اللہ اور آدمی کے درمیان صرف اور لگا کر کے بولیں گے تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک اصغر کی قبیل سے ہے، شرک اصغر کی قبیل سے ہے۔
تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرکی اعمال سے محفوظ رکھے، ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر ثابت قدم رکھے، اور ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے شرک سے محفوظ رہنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ جلیل القدر پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، پھر بھی وہ اپنے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ۔ سلف نے لکھا ہے کہ جو توحید کے امام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر وہ یہ دعا کریں، خود بت توڑے تھے، اپنی قوم کے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا، اس کے باوجود وہ دعا کر رہے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھ۔ تو پھر کون شخص اور ہے جو محفوظ رہ سکتا ہے؟ اسی لیے شرک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں شرک سے ہمیشہ محفوظ رکھ، ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔